من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. جیسا کہ کل گزشتہ کے سبق میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے انعام میں فتح مبین عطا فرمایا تھا، اور اس کے بعد اور چند انعامات کا ذکر ہوا. ان انعامات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرما کر کہا کہ یہ انعامات مجھے بہت زیادہ عزیز اور پسندیدہ. تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انعامات آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مومنین کو بھی انعام عطا فرمایا ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے اطمینان و سکون مومنین کے دلوں میں نازل فرمایا، مومنین کے دلوں میں سکون اتارا. اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور صحابہ کرام کے دلوں میں ایک طرح کا انتشار اور ایک طرح کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس بے چینی کو سکون و اطمینان سے بدل دیا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ ایمان در ایمان میں بڑھتے چلے جائیں، یعنی مومنین کے دلوں میں ایمان کی قوت میں مزید اضافہ ہو، کہ جس کو ہم اولاً ایک بری چیز سمجھ رہے تھے وہ اب ہمارے لیے اللہ کے حکم کے مطابق خیر ہی خیر ثابت ہوتا جا رہا ہے. ازداد یزداد، ازدیادن منے زائد ہونا، بڑھنا، اور ایمانن یہ تمیز کی بنا پر منصوب ہے. تو ایمانم مع ایمانہم، چونکہ دو ایمان ہے اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا گیا ایمان در ایمان میں بڑھتے چلے جائیں. جب بھی کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور مومنین اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر کوئی حکم نازل ہوتا ہے، مومنین اس پر عمل کرتے ہیں تو ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. صلح کا بھی حکم نازل ہوا، مومنین نے اس پر عمل کیا، اگرچہ شروع میں انہیں ایک طرح کی بے چینی اور برا احساس ہوا، لیکن آخرکار اس میں بھی ایمان میں اضافہ ہوا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر. جنود جند کی جمع ہے. للہ خبر مقدم، تقدیم ما حق و تاخیر کی وجہ سے حصر کے معنی پیدا ہوں گے. اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں. اور جب اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں تو اللہ تبارک تعالی شانہ جس کی چاہے مدد فرمائے، اور اللہ جس کی مدد فرمائے تو پھر اس سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. اور یقیناً اللہ جل شانہ اپنے اوپر ایمان لانے والے بندوں کی مدد فرمائیں گے، لہذا کافروں اور مشرکوں پر انہیں ضرور کامیابی نصیب ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کو جاننے والے اور اپنی صنعت و کاریگری میں حکمت والے ہیں. لہذا جب ہر ایک کو جاننے والے ہیں تو ہر ایک کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور جب حکمت والے ہیں تو اللہ کا کوئی کام بھی حکمت و دانشمندی سے خالی نہیں ہوتا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ اللہ جل شانہ ایمان لانے والوں اور ایمان لانے والیوں کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ ان باغات میں جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ جل شانہ مومنین و مومنات کی خطاؤں کو مٹا دے، معاف فرما دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اپنے اوپر ایمان لانے والے بندوں کو جہاد کا حکم دیا اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، اور جب عمل کیا تو انہوں نے اپنے لیے کامیابی حاصل کر لی۔ اب وہ ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل ہوں گے جن میں ہر طرح کی آسائش اور آرام ہے، اور پھر اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ان کی خطائیں ہوگی وہ خطائیں بھی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بڑی کامیابی ہے کہ ایمان لانے والا بندہ جنت حاصل کرے اور اپنی ساری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ وَيُعَذِّبَ